کہ جس وقت آپ نے عوام میں سمجھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مناظروں کے چیلنج نہیں دینے، آؤ ہم سے مناظرہ کرو، یا وہ فوراً چیلنج دے تو آپ نے فوراً اتنا جلدی قبول بھی نہیں کرنا۔ قبول کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اصول نہیں ہوتے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ تو انہوں بڑی سمجھ آنی ہے کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا، اس سے پہلے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا، تو اصول کے بغیر تو قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے چیلنج دیا اور آپ نے مناظرے پہ ہاں کر دی، یوں نہیں ہے۔ 3 اسٹیپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ جس علاقے کا آپ کو چیلنج آئے اس علاقے کے کچھ لوگ اپنے پاس بلائیے، بڑے 10 15 8 20 جس نے وہاں کے سنجیدہ لوگ ہیں اپنے، انہیں بیٹھ کے پورے کا پورا مسئلہ سمجھائیے، بتائیے، سنائیے، رٹوائیے، ذہن نشین کرائیے۔ مثلا قرات خلف الامام پر بحث ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے اس پر فوراً چیلنج قبول نہیں کرنا، بلکہ علاقے کے سنجیدہ طبقے کو بلانا اور بتانا ہے کہ بھائی قرآن کریم مقتدی پڑھے۔ اس پر غیر مقلد کے پاس پورا قرآن میں سے ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اس مسئلے پر دلیل سے قرآن میں یوں آ رہی ہے جیسے گدھا اور اونٹ سینگوں سے آ رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس اس مسئلے پر اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204، رب کائنات نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ زلزلہ نہ آئے، تم چاہتے ہو کہ زمین میں فساد نہ پھیلے، تم چاہتے ہو کہ زمین میں امن رہے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمتیں برسیں، زلزلے نہ آئیں، فساد نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، پھڈا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، دھنگا نہ ہو، یہ رولے نہ پڑیں، لعلکم ترحمون، رحمت رہے۔ تو 2 کام کرنا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تم تک آواز آئے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سن لینا جہری نمازوں میں، اور آواز نہ آئے وَأَنصِتُوا، زبان سے چپ رہنا جیسے سری نمازوں میں۔ آپ اٹھا لینا، یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر حضرت امام ابو عبداللہ النصفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کنز الدقائق کی ہے، تفسیر مدارک اٹھا لیجیے۔ 2 قسم کی نمازیں تو 2 قسم کا حکم ہے۔ یہ اپنے مجمع کو سمجھائیے، بیٹھ کر اپنے مجمع کو رٹوائیے، اصول دیجیے ان کو کہ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ یہ آپ رٹوائیں گے نا، اور کل جب غیر مقلد اٹھ کر روایت حدیث پر آئے گا تو آپ کے مولوی کہیں گے آدھی ہار ہو گئی، قرآن تو نے چھوڑ دیا نا۔ یہ تب ہے جب آپ پہلے سمجھائیں گے، ورنہ وہاں کہیں گے قرآن دکھا تو 1 گھنٹہ لگنا ہے عوام نو قائل کرن دے، تو پہلے سے اس کے بعد کہیے بھائی اب آیا احادیث پاک کا نمبر۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے تو انہیں کہو صحیح بخاری میں حدیث دکھاؤ جہاں لکھا ہوا ہو امام کے پیچھے مقتدی پڑھے۔ ایسا لفظ پوری صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ آپ کھول کے دکھانا روایات کہ ان کے پاس روایت کیا ہے، اور استدلال باب سے کرتے ہیں، جو امام بخاری نے باب لکھا ہے نیچے جو ہے حدیث پاک میں وہ لفظ نہیں ہے۔ حدیث پاک کیا پیش کرتے ہیں؟ پڑھیے ذرا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہیں لکھا ہوا ہے امام کے پیچھے وجوب القراءۃ للامام والماموم فی السفر والحضر والصلوات کلھا، یہ امام بخاری کا باب ہے۔ تو باب بخاری کا اور نام حدیث کا، یہ سمجھانا انہیں، جب یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے اور سنائیں گے، پھر کہنا کہ امام بخاری کے باب کو حدیث کا نام پیش کرنا کتنی بددیانتی ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 178، حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے مقتدی چپ رہے۔ میرے پاس تو پیغمبر کا لفظ ہے، بتاؤ حدیث میں مانتا ہوں یا تو مانتا ہے؟ ٹکراؤ علم و عمل میں، یہ کام ہے آج اہل حدیثوں کے، یوں کر کے سمجھائیں۔ جب آپ عوام کو یوں سمجھا لیں گے، پہلا پوائنٹ۔ نمبر 2، عوامی جلسہ کیجئے، پھر لوگوں کو بتائیے۔ نمبر 3، دعوت مناظرے کو قبول کیجئے گا آبا میرے مقابلے میں، پھر آپ کی عوام وہاں بتائے گی کہ بات ہے کیا۔ پھر فیصلہ نہ بھی ہو سکے نا تو رائے عامہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ذہن میں رکھ لیں، یہ 9واں طریقہ ہے۔
ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا مولانا دلائل دینے میں اتنی جلدی کیوں نہیں کرتے, لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا روٹی توے پہ پکتی ہے لیکن ٹھنڈے پہ نہیں, گرم پہ. پہلے توے کو گرم کرنا پڑتا ہے پھر روٹی پکتی ہے. ٹھنڈے پہ رکھ دو گھنٹے میں بھی نہیں پکے گی. دلیل کی دنیا میں اگلے کو دلیل کہنے کے لیے پہلے دلائل کی دنیا میں سے ذلیل کرنا پڑتا ہے پھر دلیل دینی پڑتی ہے, ایسے نہیں. ایک مماتی سے میرا مناظرہ چل رہا تھا, دوران مناظرہ مجھے کہتا ہے عقیدہ حیات النبی پر پھنسا نا, تجھے صرف آتی ہے, تجھے صیغے آتے ہیں, بتا لم تننی قرآن میں آیا کون سا صیغہ ہے؟ مجھے دل میں ہنسی آ رہی تھی کہ میرے سر میں گڑے پڑ گئے ہیں صرف پڑھاتے پڑھاتے. میرے والد کو دنیا امام الصرف والنحو کے نام سے جانتی تھی, اور یہ میرے گھر کی صرف جو میں نے ابو سے بیٹھ کے پڑھی, یہ صرف اور نحو کی ان باتوں کے اوپر یہ الجھانا چاہ رہے ہیں. اب دو باتیں تھیں, اگر میں صرف میں پڑھ جاتا تو حیات النبی کا مناظرہ تو گیا, اور میں کہتا بھی ضرب ہے تو ضرب ہے تو ایکٹیوائز یہ اور پیسیوائز یہ مجہول یہ معلوم یہ, کام خراب ہو جانا تھا. تو میں نے اسے کہا بھائی اصول پہ رہو, جو عنوان چل رہا ہے اس پہ رہو. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ تو میرے لوگ میرے اپنے مجھے پرچی دے کر پیچھے سے کہتے مولانا اس کا جواب دے دیں. میں نے اپنے نائب کو کہا کہ میں نے کہا مناظر تو ہے یا میں ہوں؟ جی آپ ہیں. میں نے کہا پھر تو جواب دے دے, مجھے میرے اصول پہ چلنے دو. میں چاہتا تھا یہ ایک بار 10-8 بار اس بات کو ریپیٹ کر لے تاکہ اس کا پکا ذہن بن جائے کہ اسے صیغہ نہیں آتا. پھر میں اس کے ساتھ دیکھوں گا صیغہ کہتے کیسے ہیں, اور اسے پوچھوں گا صیغہ اصل میں کیسے صیغہ تھا, وہ صیغہ تھا یا صیغہ آتا, اسے پوچھوں گا. لیکن میں تھوڑا توے کو گرم کرنا چاہ رہا. آخر میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی صیغہ پوچھنا ہے نا تو لکھ دے عقیدہ حیات النبی پر. میں ہار گیا ہوں, پھر عقیدہ صرف شروع کر لیتے ہیں, اس مناظرے پہ شروع ہو جاتے ہیں, تو لکھ دے. بہرحال ذلیل میں نے اچھا کیا. جب اسے یہ یقین ہو گیا نا کہ اس مولوی کو لم تننی صیغہ نہیں آتا, تو میں نے کہا صیغہ بتانا تو ہے لیکن اپنا موقف پہ نہیں چھڑانا. تو میں نے طرز بدلا. میں نے کہا بھائی یہ صرف کا مناظرہ نہیں ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ لم تننی کون سا صیغہ ہے, فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے, جمع مذکر مخاطبات کا صیغہ ہے. لم تننی لوم تننی تھا, پھر اس میں التقاء ساکنین ہوا, تو التقاء ساکنین پر دو قسمت, علی حدی و علی غیر حدی. علی حدی آ کے ساکن مدہ و یا تصغیر, یہ میں نے پورا اصول پڑھا. پھر میں نے کہا پھر اس پہ لام تننی ہوا تو التقاء ساکنین ہوا تو گرا دیا. لم تننی ہوا پھر واو گری تھی تو واو اخت ہے پیش کی, تو یہاں پیش دیا تاکہ پتہ چلا کہ واو گری ہے تو لم تننی ہوا. لیکن مجھے صیغہ نہیں آتا, مجھے عقیدہ حیات پہ دلیل دے. صیغہ بھی بتایا لیکن بات وہیں پر لے کر آیا جسے کہتے ہیں جتو دی کھوتی اتھائی عقل ہوتی. چل آ تو مجھے اس کا جواب دے. اسے کہتے ہیں اصول میں گفتگو. آپ نے یوں کرنا ہے, اصول سے نہیں ہٹنا, اسی اصول پر رہنا ہے, پھر اسے سمجھانا ہے کہ بات کرنا کیسے.